بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شعر ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ بعض لوگ عشق میں مبتلا ہو کر قربانیوں کے بڑے بڑے دریا عبور کرتے ہیں، لیکن مرزا جی کا حال اس کے برعکس ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اندھے ہو کر مرزا جی نے جھوٹ کے بڑے بڑے دریا عبور کیے ہیں۔ قرآن کریم پر جھوٹ بولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جھوٹ بولا، محدثین پر جھوٹ بولا۔ اس کا ایک نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چونکہ مرزا جہلمی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بغض میں آ کر اس نے کئی جھوٹ بولے ہیں۔ ایک جھوٹ قرآن کریم پر یہ بولا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے قرآن کریم کا 99.99% حصہ نازل ہو چکا تھا، تو پھر کون سی وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے؟ جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ او بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ استغفر اللہ، اتنا بڑا جھوٹ کہ فتح مکہ سے پہلے 99.99% قرآن کریم نازل ہو چکا تھا، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم کی کل آیات 6236 ہیں۔ 6236 میں سے 99.99% کی اگر نفی کی جائے تو نتیجہ نکلتا ہے 0.6236، یعنی ایک آیت بھی نہیں بنتی۔ مرزا جی کے کہنے کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ فتح مکہ کے بعد ایک آیت بھی پوری نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی بہت ساری آیات ہیں جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ مولانا مودودی، جن کو مرزا جی اس صدی کا مجدد مانتا ہے، انہوں نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر سورہ توبہ کی تفسیر میں جو بات لکھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں پہلی تقریر آغاز سورت سے 5ویں رکوع کے آخر تک چلتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول ذی القعدہ سن 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے۔ آگے لکھا ہے دوسری تقریر رکوع نمبر 6 کی ابتدا سے رکوع نمبر 9 کے اختتام تک چلتی ہے، اور یہ رجب 9 ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں تیسری تقریر رکوع نمبر 10 سے شروع ہو کر سورت کے ساتھ ختم ہوتی ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ مولانا مودودی کے نزدیک تقریباً پوری سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس سورت میں 129 آیات ہیں، تو یہ 129 آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہو رہی ہیں، اور مرزا جہلمی کہتا ہے کہ ایک آیت بھی پوری فتح مکہ کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب، جن کا نام مرزا جہلمی اکثر لیا کرتا ہے، انہوں نے اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر لکھا ہے سورہ آل عمران کی تفسیر میں کہ اس سورت کا اکثر و بیشتر حصہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، لیکن 31 آیات پر مشتمل یہ حصہ 9 ہجری میں نازل ہوا ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد، کیونکہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہے۔ ابھی تو صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو ان 2 مثالوں میں ہی 160 آیات تو بن جاتی ہیں جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کئی ساری آیات ہیں جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن مرزا جہلمی اتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر قرآن کریم پر جھوٹ بول دیا کہ نعوذ باللہ ایک آیت بھی پوری فتح مکہ کے بعد نازل نہیں ہوئی، کیونکہ 6236 میں سے 99.99% کی اگر نفی کی جائے تو ایک آیت بھی پوری نہیں بنتی۔ ناظرین، یقین جانیے کہ مرزا جہلمی کا یہ جھوٹ واضح ہو جانے کے باوجود مرزا جہلمی کے شاگرد اس پر گالیاں تو دے سکتے ہیں، لیکن نہ اس کا علمی جواب دیں گے، نہ ہی مرزا جہلمی کو جھوٹا کہنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو پھر اس سے بڑھ کر فرقہ واریت اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر شخصیت پرستی اور کیا ہوتی ہے؟